بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 5۔ آگے والے چیپٹر تو میں نے کنکلیوڈ کروا دیے ہوئے تھے، یہ چیپٹر میں نے خود چھوڑا تھا چونکہ اس کے اندر جو غالب کے خطوط ہیں نا، اس میں عمومی طور پہ اگر کچھ دیکھا جائے تو سلیس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آ سکتا، اور اس میں سلیس آنے کے چانسز بھی بہت ریئر ہوتے ہیں چونکہ اس میں کنٹینٹ بہت کم ہے، اور سلیس جو ہمارے پاس جو تشریح ہے پیراگراف کی سیاق و سباق کے ساتھ، وہ 15 نمبر کا سوال ہے، تو اس لیے اس کے ریئر چانسز ہوتے ہیں پیپر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، ایم سی کیوز میں یا آنسر کویسچنز میں، یا اس لیے باقی سیف سائڈ کے طور پر ہم آپ کو کروا رہے ہیں۔ اسد اللہ خان غالب ان کا اصل نام تھا، یہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ ہم نے لازمی دیکھنی ہے۔ ان کو گھر میں مرزا نوشہ پکارتے تھے، یہ بھی ایز ایم سی کیوز جو ہے نا آپ نے لازمی ایک دفعہ دیکھ لینا۔ ان کا جو پہلے تخلص اسد تھا پھر غالب کر دیا، یعنی یہ جو شاعر اپنے نام میں یوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ غالب کی شاعری تو مشہور تھی نا، غالب نا اشعار بھی وہ لکھتے تھے، خطوط، اور یہ ان کے خطوط کے اندر بھی آپ کو اردو ادب کا اور جدید جو لٹریچر ہے، یعنی کہ جو ایک پرانا اور جو نیا لٹریچر ہے اس کی مکسچر ملے گا آپ کو، پرانے الفاظ بھی ملیں گے، اور اس کے بعد جو کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ان کا ایرا جو ہے نا وہ 1800 کچھ بنتا ہے، تو یہ اردو اس دور کے اندر جو ہے نا وہ کیا کر رہی تھی، چینج ہو رہی تھی اردو معلیٰ سے، یعنی پہلے ریختہ تھا، پھر اردو معلیٰ، پھر اردو کی طرف، یعنی اردو کے نا پہلے زبان نام تھے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، تو اور کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے۔ غالب کا جو ہے نا وہ اس 2 خط ہے، اس میں علاؤ الدین احمد خان علائی، مرزا غالب علائی کو اپنا خلیفہ ثانی سمجھتے تھے۔ خلیفہ ثانی کا مطلب ہے کہ جو ان کے بعد ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے گا۔ یہ اردو اور فارسی کے بڑے اچھے شاعر تھے، ترکی زبان بھی بخوبی جانتے تھے۔ مرزا ہر گوپال تفتہ مرزا غالب کے بڑے سعادت مند شاگرد تھے، مرزا انہیں پیار سے مرزا تفتہ کہتے تھے۔ اب یہ 2 خط ان کو، ہم اس خط کی طرف آتے ہیں فوراً، جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں سمجھ لو، وہ یہ نا غالب کے خط کو سمجھنے بڑا جو ہے نا وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسان کر دیں گے۔ جان غالب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لازمی، اور چینل کے جو بھی کنٹینٹ ہے اس کو شیئر لازمی کیجیے، ویڈیو پوری دیکھا کہ نہیں۔ تم تو ثمر نورس ہو، یعنی ثمر نورس، ثمر کہتے ہیں تم تو پھل لو، ثمر نورس ہو تم پھل لو اس نہال کے، اس درخت کے جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو و نما پائی ہے، اور میں خواہ سایہ نشین اس نہال کا، میں خواہ و سایہ نشین اس نہال کا رہا ہوں۔ غالب کہتے ہیں کہ تم بیسیکلی غالب ان کو بتا رہے کہ تم تو میرے اس دوست کے بیٹے ہو، اور وہ جو دوست جو میرے سامنے پلا بڑا، اور پھر تم تو اس کے بیٹے ہو، کہ یہاں پر تو تم نے تو میرے آنکھوں کے سامنے نواب احمد دین احمد خان والی لوہارو کے بڑے صاحبزادے اور وارث ریاست امین الدین احمد خان والی لوہارو، تم تو ثمر نورس ہو اس نہال کے، یعنی تم تو بھائی اس کے بیٹے ہو اور اس کے بھائی ہو جو جن سے میرا بڑا پیار محبت تھا۔ اب غالب جو ہے نا بیسیکلی شو یہ کروانا یہاں پر چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے خط کا جواب نہیں دیا احمد دین علاؤ الدین علائی کو، تو غالب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یار میں تمہیں ریزن بتاتا ہوں کیوں کر تم مجھے عزیز نہ ہوگے، رہی دید و دید یعنی کہ ملاقات، تو 2 صورتیں ہیں، تم دلی میں آؤ یا میں لوہارو جو جہاں پر یہ رہتے تھے علاؤ الدین، تم مجبور ہو میں معذور ہوں، خود کہتا ہوں کہ میرا عذر زنہار مسموع نہ ہو، کہ میرا عذر جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو، یعنی جو میرا عذر کہتے ہیں کہ کوئی وجہ ضائع نہ ہو جائے، جب تک تم مجھے سننا لو نا کہ میں کون ہوں کیا ماجرا، تب تک میرے اوپر جو ہے نا وہ تم نے کوئی رائے نہ رکھو، میں تم سے کیوں نہیں مل پا رہا۔ سنو عالم 2 ہیں، یعنی عالم کہتے ہیں نا دنیاؤں کو، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم آب و گل ہے۔ آب و گل جو ہے نا وہ یہ دنیاؤں کا ہے، عالم ارواح جہاں سے انسان ساڑے آئے ہیں۔ حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک ہے جو خود کہتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے ان دونوں عالم کا جو مالک ہے نا وہ ایک ہی ہے، جو کہتا ہے لمن الملک اليوم، اور پھر خود ہی جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار۔ یہ بیسیکلی غالب نے نا یہ یوز کیا اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر، کہ جب اللہ تمام کائنات کو ختم کر دے گا نا، اور سب کو ختم کر مخلوق کو، تو تمام کائنات کو اپنی انگلی کے پور پر نا، یہ فنگر ٹپس پر
گول گول گھمائے گا اور کہے گا اس دن لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، کون ہے بادشاہ، اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دے گا آج واحد اور قہر برسانے والے کی حکومت ہے۔ تو غالب نے یہ حدیث کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ ہر چند قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں۔ غالب نے کہا کہ یہ اصول تو اچھا، غالب کی دین کے اندر ایک انفارمیشن تو تھی لیکن اتنی ڈیپتھ میں نہیں تھی۔ تو غالب نے کہا کہ یہ اصول تو یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر آتا ہے، عالم آب گل کو نا دنیا کہا گیا ہے، تو جو عمل یہاں پر کرتا ہے اس کو عالم ارواح میں سزا ملتی ہے اس کے گناہوں کی۔ لیکن کچھ یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح میں جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے نا ان کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں۔ یعنی یہ مشہور ہے نا، کہ مشہور کیا مطلب، یہ تو اتھینٹک بات ہے کہ انسانوں کو اللہ نے پہلے روحیں پیدا کی تھیں، ان کو وہ عالم ارواح میں رکھا تھا، پھر دنیا میں بھیج دیا۔ تو غالب نے جو ہے نا وہ اس ٹرمنالوجی کو الٹا یوز کیا ہے کہ جو لوگ عالم ارواح میں رہتے تھے انہوں نے گناہ کیے ہوں گے وہاں پر اور ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ یہ بات جو ہے نا وہ دینی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ شاعر یوز کرتے ہیں۔ پھر اب یہ غالب بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں پیدا کب ہوا، چنانچہ میں 8ویں رجب 1212 ہجری میں روبکاری، یعنی کہ روبکاری کے واسطے کا مطلب ہوتا ہے کہ پیروی، یعنی کہ جب جیل کے اندر جب ہم عدالت میں جاتے ہیں نا تو عدالت کے اندر پیروی کرتے ہیں اپنے قوانین اپنے کیس کی، تو یہ اس کے لیے ہے۔ 13 برس حلوالات میں رہا، یعنی 13 برس تک جو ہے نا وہ میں قید میں رہا۔ 7 رجب کو میرے واسطے حکم دوام حبس، دوام حبس کا مطلب ہوتا ہے قید کا حکم، یعنی غالب کی شادی پہلی جو ہے نا وہ 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ ایک بیری میرے پاؤں میں ڈال دی گئی اور دلی شہر کو زندان یعنی قید خانہ، یعنی دلی کے اندر ان کی شادی ہوئی تھی پہلی 13 سال کی عمر میں، اور مجھے اس قید میں ڈال دیا۔ یعنی غالب اپنے پیدا ہونے کو اور اپنی شادی کا ذکر کر رہے ہیں۔ فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا، یعنی کہ میرا شعر و شاعری کو نا، شاعری کو میرا اللہ نے مطلب میری ذمہ داری یہ ٹھہرائی۔ برسوں کے بعد جیل سے بھاگا، پھر کہتے جی کہ میں شادی میری ختم ہو گئی۔ 3 برس بلاد شرکیہ میں پھرتا رہا۔ بلاد شرکیہ کہتے ہیں کہ جو عرب ممالک ہیں نا، باقی عرب ممالک، پایان کار مجھے کلکتہ سے پکڑ کر لائے اور مجھے محبس میں بٹھا دیا، مطلب کہ پھر مجھے واپس دلی میں آنا پڑا، میں یہاں پر رہا، یہاں پر پھر میرے پر 2 ہتھکڑیاں اور برا دی۔ غالب نے پھر شادیاں کی، غالب کی شادیاں بھی بوگ رہی ہیں۔ پاؤں بیری سے فگار، پاؤں پہ بیریاں ڈال دی گئی، ہاتھ ہتھکڑیوں سے زخم دار، مشقت مقرری اور مشکل ہو گئی، طاقت یک قلم زائل ہو گئی، بے حیا ہوں سال گزشتہ بیری کو زاویہ زندان میں چھوڑ۔ یعنی یہاں پہ ان لائنوں میں نا بیسیکلی غالب کہہ رہے ہیں کہ پھر میرا بس کیا ہوا کہ مجھے شعر و شاعری میں ڈال دیا گیا اور میں شعر و شاعری ہی کرتا رہا، اور میرے ہاتھوں کے اندر پاؤں کے اندر شاعری کی جو ہے نا وہ قید ڈال دی گئی۔ یعنی غالب اپنی زندگی کو بیان کر رہے ہیں یہاں پر، کہتا ہے بھائی کچھ سال ہو گئے ہیں اب میں بھاگا ہوا ہوں یہاں سے شعر و شاعری کے ساتھ نا، میرٹھ مراد آباد ہوتا ہوا رامپور پہنچا ہوں، کچھ دن کم 2 مہینے وہاں رہا کہ پھر پکڑایا، اب عہد کیا کہ پھر نہ بھاگوں گا۔ بھاگوں گا کیا، بھاگنے کی طاقت بھی تو نہیں، حکم رہائی دیکھی کب صادر ہو۔ یعنی اب یہ جو غالب جو ہے نا یہ بات کر رہا ہے بڑی زندگی کی، کہ انسان جس طرح زندگی میں روزگار کے لیے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، پھر انسان پکڑا جاتا ہے، مطلب کسی نہ کسی کام کو روزگار میں لگ جاتا ہے، نوکری سمجھ لو۔ تو غالب بھی ظاہر سی بات ہے نوکری کرتے رہے، کبھی بادشاہوں کی کبھی کسی کی شاعری درست کر رہے ہیں۔ تو نا اب یہاں پر ہم چلتے ہیں، بھاگنے کی طاقت نہیں ہے، دیکھیے حکم رہائی یعنی کہ موت مجھے کب آ جائے۔ اب ایک ضعیف سا احتمال ہے کہ اس ماہ ذی الحجہ 1277 میں چھوٹ جاؤں گا، یعنی اب غالب کی عمر بوڑھا ہو گیا تھا نا، تو غالب نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس احتمال کا مطلب ہے کہ مجھے لگتا ہے یعنی چانسز ہیں کہ میری موت واقع ہو جائے گی۔ بہر تقدیر بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے کہیں نہیں جاتا، یعنی اپنی قبر کی بات کر رہا ہے غالب۔ میں بھی بعد نجات سیدھا عالم ارواح یعنی واپس جہاں سے آیا وہاں چلا جاؤں گا۔ فضوخ فرخ آ روز کے، یہ تو خیر فارسی کا شعر ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا غالب کا۔ اب دوسرا انہوں نے اپنے کس کو لکھا ہے، اپنے اس کو شاگرد کو، بنام ہر گوپال تفتہ، بھائی تم سچ کہتے ہو کہ بہت سے مسودے کہتے ہیں شاعری کے کاغذات آئے ہوئے تھے، لوگ نا غالب کو شاعری کے لیے نا اپنے شاعری بھیجتے تھے کہ جناب شاعری ہماری درست کر دے، کوئی بیچ میں نوک پلک سوار نہیں ہے وہ کر دیں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ہی قصائد پڑھے ہیں،
غالب نے ان کو کہا اپنے شاگرد کو کہ یار بھائی تو یہ نہ سمجھ کہ صرف تیرے ہی میں نے قصے وہ رکھے ہوئے ہیں شاعری درست کرنے کے لیے، باقیوں کے بھی پڑھے ہوئے ہیں، نواب صاحب کی بھی غزلیں پڑھی ہوئی ہیں۔ برسات کا حال تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو میرا مکان گھر کا نہیں کرائے کی ویلی ہے، جولائی سے می کہتے بارش برس رہی ہے، شہر میں سینکڑوں مکان گرے، می کی نئی صورت دن رات میں 2-4 بار، ہر بار اس زور سے ہے کہ ندی نالے بہہ نکلے ہیں۔ بالا خانے کا جو دلان ہے نا، بالا خانے کہتے ہیں اوپر والا کمرہ، اوپر والا کمرہ، اس میں میرے بیٹھنے اٹھنے جگنے ساری جو ہے نا وہ میرا وہی ہے، جینا مرنا، اگرچہ گرا نہیں لیکن چھت چھلنی ہے، کہیں لگن، کہیں چلمچی، کہیں اگال دان، یعنی یہ مختلف برتن ہیں، برتن نا چھوٹے برتن، قلم دان کتابیں اٹھا کر توشے ہان کی کوٹری میں رکھ دی ہیں، مالک مرمت کی طرف متوجہ نہیں کرتا، یعنی جو گھر کرائے پہ لیا ہوا نا، کشتی نوح میں 3 ماہ رہنے کا اتفاق ہوا، یعنی میرا گھر اس طرح ڈوب گیا تھا جس طرح کشتی نوح میں صرف پانی، کشتی تو ارد گرد پانی تھا، اب نجات ہوئی ہے، یعنی اب بارشیں کم ہوئی ہیں، تو نواب صاحب کی غزلیں بھی دیکھوں گا، تمہارے قصائد بھی دیکھوں گا۔ میر بادشاہ میرے پاس آئے تھے، میر بادشاہ کے بارے میں، یعنی وہ میر بادشاہ جو ہے نا وہ کوئی ان کے جاننے والے ہوں گے، تمہاری خیریت عافیت ان سے معلوم ہوئی تھی، میر قاسم مجھ سے نہیں ملے، پرسوں نواب مصطفیٰ ہاں آئے تھے، ایک ملاقات ان سے ہوئی، ابھی یہیں رہیں گے، بیمار ہیں، احسن اللہ خان معالج ہیں، فسد ہو چکی ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں جونکے لگوانا، فسد کہتے ہیں، وہ نہیں کرتے تھے کپنگ حجامہ وغیرہ، جونکے لگ چکی ہیں، اب مسحل کی فکر ہے، اب مسحل کی فکر کا مطلب ہے بس اب صحت مندی ہو جائے، سو اس کی سب طرح خیر و عافیت ہے، سوائے اس کے میں نہ تو وہاں کمزور ہو گیا ہوں، گویا صاحب فراش ہوں، بس جانے والا ہوں، کوئی شخص نیا تکلف کا ملاقات کے آ جا تو بیٹھ جاتا ہوں، ورنہ پڑھ رہتا ہوں، لیٹے لیٹے ہاتھ لکھتا ہوں، لیٹے لیٹے مسودات دیکھتا ہوں، اللہ اللہ اللہ۔ اب یہ ہمارے پاس غالب کا آ گیا، ہم اس کے آنسر کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ علاء الدین علائی کے نام غالب میں خاتم غالب نے کس عالم کا ذکر کیا ہے؟ عالم ارواح اور عالم آب و گل۔ خط کے غالب کے خیال میں عام قاعدے کے مطابق عالم آب و گل کے مجرم کہاں سے صاحب آتے ہیں؟ عالم ارواح میں۔ بیری اور خط کریوں سے غالب کیا مراد لیتے ہیں؟ زندگی اور اس کے معاملات، یعنی زندگی، زندہ انسان کے معاملات نہیں ہوتے، روزگار کے معاملات۔ کشتی نوح قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تلمی ہے، یعنی جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف ہو۔ مرزا حال گوپال نے کن برتنوں کا ذکر کیا ہے؟ لگن، چھوٹی پتیلی کو، چلمچی اور اگال دان، یعنی جہاں پر جو ہے نا وہ پان کی پچکاری ڈالتے ہیں۔ نواب مصطفیٰ ہاں شائفتہ کی بیماری کی کیا صورتحال ہے؟ بہتر ہے، انہوں نے فسد کروا لیا ہے۔ خط کا متبادل لفظ کیا ہے؟ خط کے لیے متبادل لفظ جو ہے نا وہ مراسلہ ہے۔ جانے غالب تم تو سمجھ رہے نورس ہو اس نحال کے جس نے میری آنکھوں کے سامنے، غالب نے یہ جملہ لکھا ہے علاء الدین علائی کو، خط کے مطابق علاء الدین علائی لوہاڑو رہتے تھے۔ غالب نے اپنے آپ کو گناہ گار کہا ہے عالم ارواح کا۔ مرزا ہر گوپال دفتر نے غالب کو صلاح کے لیے بھیجے تھے قصائد۔ تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ یہ MCQs بھی ڈن ہو گئے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے اندر جو آنے والی ہو۔ بقایا MCQs کے حوالے سے بھی اور آنسر کوشچن کے حوالے سے میں نے کروا دیا ہے، چیپٹر ہمارا کنکلیوڈ ہو گیا۔ بس آپ نے اب باقی جو چیپٹر ہے وہ بھی چینل پہ اپلوڈ ہے، آپ لازمی اس کو دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا تو خلاصہ ٹیکنیکلی طور پر نہیں بنتا اور نہ آنے کے چانسز ہیں اس کا خلاصہ، بس آپ لوگ اچھی طرح اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں، ویڈیو ڈیٹیل میں دیکھیں، تاکہ یہ ہے کہ اگر کوئی پاسبلٹی اس میں چیپٹر میں سے کچھ آ جائے تو ہم اس میں جو ہے نا وہ ایزیلی اس کو کور کر سکیں۔